محترم عثمان ایڈوکیٹ صاحب، سردار نیاز صاحب، عزیزم فہد رفیق، محمد زرین خان اور نشست میں موجود سبھی قابل احترام حاضرین، یہاں پہ لائبریری کے قیام کے لیے اور اس کے بعد اس میں یہ ادبی اور علمی نشست منعقد کرنے پہ میں زرین خان کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کو کہ ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ ایک علمی نشست ہو جس میں تبادلہ خیالات ہو اور جو جس شعبے سے متعلق بندہ ہے وہ اس پہ بات کرے، تو یہ اچھا آغاز ہے۔ گو کہ اس میں جو حاضرین ہیں، جو پارٹیسپینٹس ہیں، ان کی تعداد کم ہے، لیکن اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو فی الحال اس کو میری تجویز یہ ہے کہ مہینے میں 2 مرتبہ کے بجائے آپ 1 مرتبہ رکھیں، میری تجویز ہے۔ تو میرا ایک دوست ہے تو اس نے کہا جی میرے ساتھ ایک بہت دیانتدار قسم کا انگریز ہے، تو میں نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں۔ بس تو اس نے کہا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں ذرا، تو انگریز نے کہا ٹھیک ہے تم بھی پڑھ لو نماز پڑھ لو۔ اس نے کہا تم بھی پڑھو ذرا، تم بڑے انس قسم کے آدمی ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی پڑھتا ہوں، وضو کا طریقہ سمجھاؤ۔ تو اس نے کہا وضو کا یہ طریقہ ہے، مجھے فالو کرو۔ اس کے بعد انگریز نے سوال کیا کہ یہ کتنے بار پڑھنی پڑے گی؟ تو اس نے کہا، میں نے کہا اس کو کہ 5 مرتبہ پڑھنے کی، 5 times a day۔ اس نے کہا 5 times a day؟ نو سوری۔ تو اس نے وضو نہیں کیا۔ تو یہ آپ شروع میں ہی اگر مہینے میں 2 مرتبہ رکھیں گے تو تھوڑی سی یہ مطلب حاضری کے اعتبار سے اور پروگرام کی یہ نشست کی کامیابی کے لیے تھوڑا سا معاملہ ہوگا۔ ٹاپک وکلا کی وکالت کی ہسٹری اور FIR، اس پہ بات ہوئی، اچھی گفتگو دونوں حضرات نے کی۔ اور فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہے اس کا کہاں سے آغاز ہوا اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، پھر اس میں جو پیچیدگیاں ہیں، پھر قانون اور آئین کی انٹرپریٹیشن، قانون اور آئین کی بالادستی، قانون اور آئین کی امپلیمنٹیشن، اس پہ عمل درآمد، یہ ساری چیزیں، سارے پہلو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انٹرلنکڈ ہیں۔ اور کسی ایک پہلو کو اگر اس سے الگ کر دیا جائے تو پھر پوری جو اس کی ایڈیفس ہے، جو عمارت ہے، وہ برقرار نہیں رہ سکتی۔ دونوں مقررین جو ہیں، حاضرین جنہوں نے یہاں پہ بات کی، ینگ ہے، انرجیٹک ہے، تو ہم ان کے لیے بیسٹ وشز کا اظہار کرتے ہیں کہ امپروو کریں اس فیلڈ کے اندر اور سماج کے لیے ایک بہترین ایسٹ ثابت ہوں۔ FIR اس لیے کی جاتی ہے کہ جرم سرزد ہوتا ہے، جرم کی سرکوبی، اور جو مجرم ہوتا ہے اس کی سزایابی کے لیے ایک ادارہ بنا ہوا ہے جس کو پولیس کہتے ہیں۔ پولیس کے کام کرنے کے لیے مختلف اسٹیشنز پہ تھانے بنے ہوتے ہیں۔
تھانوں کے اوپر تعینات لوگوں کے مختلف رینکس ہوتے ہیں، ایس ایچ او اور اس کے بلو اس کا سٹاف. سب سے اس میں جو امپارٹنٹ آدمی ہوتا ہے وہ مرر ہوتا ہے، وہ ایس ایچ او کا نائب ہوتا ہے. جب بندہ تھانے پہ جاتا ہے تو مرر سے رابطہ ہوتا ہے، اور مرر کہتا ہے کہ بیٹھو صاحب میٹنگ کے اندر ہے، بیٹھو صاحب ریسٹ کر رہے ہیں. صاحب رات کو اس پہ تھے، کس پہ تھے؟ پیٹرولنگ پہ تھے، تو لیٹ آئے صبح کے وقت، تو بیٹھ آرام فرما رہے ہیں. پھر بندہ بیٹھ جاتا ہے، پھر کہتا ہے یار کہیں تھوڑی دیر چائے پی کے آ جاتا ہے. واپس آتا ہے تو مرر صاحب کہتے ہیں سچو صاحب تو اٹھے اور نکل گئے، وہ فلاں جگہ پہ ایک واقعہ پیش آ گیا. یہ ایک پروسیس ہے، اس سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس پروسیس سے نہ گزرنے کا بھی ایک فارمولا موجود ہے. وہ انڈیا کی ایک فلم تھی، تو وہ جو ولن ہوتا ہے کیا ہے اس کا نام ہے انڈیا کی اکثر فلموں میں؟ امریش پوری اپنے دوست کے ساتھ ایک بہت بڑے ہوٹل میں جاتا ہے، اور جاتے ہی 200 روپے ویٹر کو دیتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے. وہ دوست پوچھتا ہے کہ یار ابھی تم نے چائے نہیں پی، ابھی کافی نہیں پی، کچھ کھایا پیا نہیں ہے؟ پہلے ہی ٹپ. اس نے کہا یہ پیش کی ٹپ جو ہے بہترین سروس کی گارنٹی ہوتی ہے. تو بہترین سروس کے لیے آپ مرر صاحب سے ملاقات کریں گے تو آپ کا کام 6 گھنٹے کا کام 10 منٹ میں ہو جائے گا. پریکٹیکل سچویشن یہ. ایف آئی آر جب ہو جاتی ہے تو 154 ہے ایک دفعہ ضابطہ فوجداری کے اندر 154 میں، اور اس کے آگے پیچھے جو دفعے ہیں اس میں پولیس کو اتنے لامحدود اختیارات ہیں کہ ابھی مجھے اور چیئرمین صاحب کو پکڑ کے کہہ سکتے ہیں کہ جناب چلو وہاں جا کے کہیں گے جی جا رہے تھے آگے تو ہم نے پوچھا کہ رک جاؤ تو تھوڑی تیز سپیڈ ہو گئی. ہم نے پھر پکڑا، پوچھا، نام بتایا تو نام نہیں بتا رہے تھے، اس لیے لے آئے. اب اگر اس طرح کا ہوتا ہے اور پھر اس کے خلاف کیا حل ہے، ریمیڈی ہے، وہ ایک لنتھی پروسیس ہے، اور مجھ جیسا سفید پوش آدمی وہ افورڈ نہیں کر سکتا. وکلا کے پاس جائیں، منشی ہوتا ہے وہ چک لیتا ہے. میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں، درمیان میں ان کا منشی مل گیا، وہ برگلا پھسلا کے مجھے ان کے پاس لے گیا. فیلڈ کے اندر چھوڑے. وکلا نے پھر وہ قانون کی بالادستی کے لیے کام کرتے ہیں، پھر جی وہ سروسز دیتے ہیں، پھر بندہ جاتا ہے کیس ہار جاتا ہے، پھر دوسری عدالت میں جاتا ہے، پھر ہائی کورٹ میں جاتا ہے، پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے. وکلا کا جو رول ہے کل ملا کے، انہوں نے فرمایا، مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے ان کی بات سے کہ صاف شفاف نہیں ہے. میں نہیں مانتا تھا اس بات کو کہ وکلا دوسری پارٹی سے مل جاتے ہیں. میں نے دیکھا کہ وکلا دوسری پارٹی سے ملتے. میں نہیں مانتا تھا کہ وکلا اس طرح کی کارروائی کا حصہ بن سکتے ہیں اور آواز کورٹ کے اندر دھیمی کر سکتے ہیں. میں نے دیکھا کہ ہوتا ہے. اب کون کرتا ہے، کتنی تعداد میں کرتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے. اس کے خلاف چارہ جوئی کے لیے ہماری بار کونسل ہے، جو پریکٹیکل سچویشن ہے. ایک ہے نا کہ ہو کیا رہا ہے، اور ایک ہے کہ کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے. تو بار کونسل ہے، ایک ادارہ ہے. اگر کوئی پروفیشنل مس کنڈکٹ کرتا ہے تو وہاں پہ بندہ چارہ جوئی کر سکتا ہے. میں اس بار صاحب 2015 میں بار پریزیڈنٹ تھا. 2015 میں میرے پاس ایک پارٹی آئی، اس نے کہا جی یہ ریکارڈ ہے ہمارے پاس، اس کیس میں اس وکیل نے ہمیں اس طرح سے رگیدا ہے. میں بہت حیران ہوا، مجھے افسوس ہوا، اور میں نے ایک بہت لمبی چوڑی عرضی لکھ کے
बार काउंसिल को भेजी और रिकॉर्ड साथ लगाया और उन्होंने जवाब दिया कि बंदा आए और वो एफिडेविट दे। मैंने बंदे को भेजा, बंदे ने एफिडेविट दिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मकसूद शमसी है, उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट है तो फौरी एक्शन हो जाएगा। उस्मान कासिम है तो हो सकता है 10 साल तक कुछ ना हो। आपकी जुडिशरी के अंदर आफ्तार कार्ड है ना, आफ्तार कार्ड है, ठीक है।